جب ایک وقت ایسا آیا جب آپ کو لگا کہ یہ کیا، جب آپ کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی، سب چیزیں بہت اچھی چل رہی تھیں ماشاء اللہ، یہ بھی نہیں کہ بھائی اولاد نہیں ہیں، بچے بھی اتنے پیارے اتنے قابل سب کچھ، تو کیا وجہ رہی؟ تو دیکھو ہر ایک کی زندگی میں سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے، لیکن somehow کچھ ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں کہ آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو قبول کرنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں ایک انلکیلی یہ بڑا میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں کسی بھی اس میں ہوں، وہ ہسبینڈ کا ایکسٹرا میرائٹل افیئر اگر انہیں پتہ چل جائے گا نا تو اس کو تو وہ شاید ہائیڈ کر لیں گی یا اس کو برداشت کر لیں گی، ٹالریٹ کر لیں گی، لیکن جو ایک جائز کام شرع کر رہا ہے اس کو وہ کہیں گی کہ یہ غلط ہے، شادی نہیں کرو، ہاں جو کرنا ہے ویسے کر لو. السلام علیکم، دس از فاطمہ شراز اینڈ ویلکم ٹو دا موم کاسٹ. اس شو میں ہم بات کریں گے ایسی مدرس کے ساتھ جنہوں نے نہ صرف ماں کا رشتہ بہت اچھے طریقے سے نبھایا، بلکہ انہوں نے اپنی ایکسپرٹیز کو بروئے کار لاتے ہوئے دنیا میں اپنا نام بنایا اور ایسے کام کیے جو کہ دوسروں کے لیے ان کو ہم ایز اے رول ماڈل ہم بتا سکتے ہیں. ان کی کہانیاں اتنی مختلف، اتنی اچھی، اتنی مزیدار ہیں جو ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم آگے کیسے بڑھیں. آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی پرسنالٹی، ایک ایسی شخصیت جو کہ 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور وہ ایز اے ڈاکٹر، ایز اے کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ، کاسمیٹولوجسٹ کے طور پر، اس کے ساتھ ساتھ ایک بزنس وومن کے طور پہ کام کر رہی ہیں، اپنا نام بنایا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ 5 بچوں کی ماں ہے. ایک ایسی ماں، ایک ایسی شفیق ہستی کہ جن کی مثالیں دی جاتی ہیں. اگر ان کے گھر جائیں تو ان کا گھر اس قدر خوبصورت، بچے اتنے تمیزدار، اور بچوں کے بھی بچے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، لیکن وہ لگتی نہیں. تو ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر تسنیم کوثر. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور آج آپ ہمیں بتائیں گی کہ کیسے اتنی مطلب مس پرفیکٹ کی جب ہم ایک کوئی ایگزامپل دیتے ہیں تو ہمارے سامنے ڈاکٹر تسنیم کوثر کا جو ہے وہ نام آتا ہے سب سے پہلے. تھینک یو سو مچ فاطمہ، آپ نے پہلے تو مجھے اپنے اس شو پہ انوائٹ کیا اور اتنی میری تعریف کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور جیسا کہ تم نے کہا کہ 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، واقعی 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کام کرتے کرتے. اور اب اگر جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایک ہم جملہ کہتے ہیں کل کسی بات، تو وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کل کسی بات لگتی ہے. تو بچے بڑے ہو گئے، کیریئر شروع ہوا تھا، پھر کیریئر کا مڈ آیا، پھر اب تو مطلب لائک الحمدللہ اسٹیبلش ہو گئی چیزیں. تو جی یہ سفر شروع ہوا تھا تقریباً، میں آپ کو بتاؤں 25 سال تو اوبویسلی مجھے ڈاکٹر بنے ہوئے ہو گئے، لیکن یہ سفر بہت پہلے سے، اس سے بھی 5 سال پہلے اگر میں پیچھے چلی جاؤں. میں بلانگ کرتی ہوں سندھ کے ایک شہر لاڑکانہ سے. انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد جب میرا ایڈمیشن ہوا ڈاؤ میڈیکل کالج میں، تو اتنے ایک چھوٹے سے شہر سے اٹھ کے اور اتنے بڑے شہر میں آنا، اور سوچو کہ آج سے 25 سال پہلے کہ جب فون بھی نہیں تھا، ہمارے پاس موبائل فونز نہیں ہوتے تھے، صرف ایک PTCL ہوتا تھا گھر میں، اور اس سے بھی مطلب اتنا وہ اویلیبل نہیں ہوتا تھا. تو وہ ایک بڑا ویسا سین تھا. تو ہمارے جو گھر میں مجھے جب میں آ رہی تھی تو مجھے اس طرح سے رخصت کیا جا رہا تھا کہ جیسے شادی کر کے رخصت کیا جاتا ہے. تو وہ کیونکہ میرے جو گھر میں لوگ تھے، میرے تایا تھے، تائی تھیں، تو وہ بہت ان کے کلوز تھی، ان کے بچے نہیں تھے، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ ہم نے تو اس کو ابھی سے رخصت کر دیا. تو جی بس ہم پہنچے یہاں پہ ڈاؤ میڈیکل کالج، اور ہم نے یہاں پہ 5 سال اپنے ہاسٹل میں گزارے، کیونکہ ابا نے سیدھے ٹرین سے اتار کے ہاسٹل پہنچا دیا تھا. اور پھر 5 سال وہاں گزرے. اس کے بعد جی جیسے ہی ہاؤس جاب ہم نے فائنل ایئر کا ایگزام دیا، تو وہ سب لوگوں کی طرح کہ بس اماں ابا نے کہا، کیونکہ میری فیملی میں جتنی بھی خواتین نے کیریئر بنایا، بہت سارے لوگ ہمارے ٹیچنگ سے وابستہ ہیں. تو میری اماں خود بھی لائک اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، تو وہ خود بھی انہوں نے تقریباً 35 سال جاب کی تھی اسکول میں ایز اے ٹیچر. اور تو بہت ساری خواتین ہمارے یہاں ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں. تو اور سب نے شادی کے بعد ہی اپنا کیریئر بنایا تھا، مطلب سب نے اپنے، میں نے جو بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی کہ سب نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی گریجویشن، پوسٹ گریجویشن اور جابز اور یہ ساری چیزیں کرتے رہے. تو وہ سم ہاؤ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک سکسیزفل ماں آپ مجھے کہہ رہی ہیں، تو اس کے پیچھے میں نے اپنی ماں کی اسٹرگل دیکھی تھی. اور جو
بچے دیکھتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کے ذہنوں میں فیڈ ہوتا چلا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں جاتی ہے اور وہ پھر اپنا اسی طرح سے اس پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ وہ آپ کے کہیں نہ کہیں سب کانشیس میں چیز ہوتی ہے. مطلب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ چھوٹی جگہ پہ رہتے ہیں یا بڑی جگہ پہ رہتے ہیں, کسی اسٹیبلش کنٹری یا سٹی میں آپ موجود ہیں. اصل بات ہے آپ کا براٹ اپ, آپ کا بیک گراؤنڈ, آپ کا, کیونکہ آپ کے پیرنٹس پڑھے لکھے تھے ماشاء اللہ, اور انہوں نے وہی چیز اپنی بیٹی کو چاہا کہ وہ اسے کامیاب بنانا چاہتے تھے. ورنہ ہم بڑے بڑے شہروں میں بھی دیکھتے ہیں اگر پیرنٹس پسماندہ ہوتے ہیں ذہنی طور پہ, مطلب یا ان کا بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا اس حوالے سے, تو وہ اپنے بچوں کو بھی آگے نہیں بڑھنے دیتے, بلکہ وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو, بیٹیوں کو خاص طور پہ آج کل کے دور میں بھی روکتے ہیں, وہ نہیں بڑھنے دیتے. تو اس میں آپ کے پیرنٹس نے بہت بڑا رول پلے کیا کہ انہوں نے آپ پہ بھروسہ کیا اور اس زمانے میں آپ کو ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دی, بالکل سارا کچھ کیا. تو اس وجہ سے شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کی ہر چیز اتنی پرفیکٹ ہوتی ہے, ہر چیز اتنی اپ ٹو مارک, اور اتنی آپ فوکسڈ کیسے ہیں؟ فوکسڈ کیسے ہوں, دیکھو ابھی تم بات کر رہی تھی کہ پیرنٹس کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. میں تمہیں بتاؤں, میری امی جس فیملی میں شادی ہو کے گئی تھیں اس زمانے میں, 1970 کی یہ بات ہے, 71 کی, تو اس وقت میرے پورے ددیال میں خواتین میں کوئی ایسا مطلب لائک میں جسے کہوں کہ گریجویٹ کی بھی خاتون کوئی بھی نہیں تھی. اور بٹ وہ اس زمانے کی جو خواتین تھی نا, وہ صرف پڑھائی سے مطلب ان کی تربیت نہیں ہوتی تھی. آج کل تو ہم نے یہ فوکس کر لیا ہے نا کہ جتنا بڑا اسکول ہوگا, جتنی بڑی ڈگری ہوگی, یہ اتنی ہی تربیت یافتہ ہوگی. وہ آئی تھنک ایک حصہ ہے, اصل چیز ہوتی ہے تربیت, اور وہ بالکل چائلڈہڈ کی جو تربیت ہوتی ہے, اور اسپیشلی ہمارے یہاں کی عورتوں کی یا بچیوں کی, وہ جو ماں کی اور گھر سے جو تربیت شروع ہوتی ہے نا, تو اصل تربیت میں تو کہتی ہوں کہ وہ جب بچی پیدا ہوتی ہے نا, تو وہ جب اپنی ماں کی گود میں آ جاتی ہے تو بس وہ ڈے 1 ہوتا ہے اس کی تربیت کی آغاز کا. تو بس پھر بھی ایسے ماحول میں میری امی نے وہاں پہ سروائیو کیا, جاب کی. میرے ابا کو پڑھانے کے لیے انہوں نے بھیجا کہ آگے آپ پہلے پڑھیں, اور اس زمانے میں مطلب لائک میوچل انڈرسٹینڈنگ, حالانکہ ہماری اماں ابا کی بالکل ٹوٹلی ارینجڈ میرج تھی, اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ میری امی نے پہلے میرے ابا کو پڑھنے کے لیے بھیجا, سندھ یونیورسٹی آئے وہ کہ اپنا آپ ماسٹرز کریں. پھر جب میرے ابا پڑھ کر آ گئے تو پھر انہوں نے میری اماں کو کراچی اپنا فزیکل ایجوکیشن کا کوئی ایک ڈپلوما ہوتا ہے, سینئر ڈپلوما, وہ کروانے کے لیے بھیجا کہ بھائی جی اب آپ پڑھ کر آئیے. تو وہ ایک جو میوچل انڈرسٹینڈنگ کا جو میں نے شروع سے ایک ماحول ہم نے بچپن سے دیکھا ہوا تھا, شاید ایک تو یہ وجہ بھی ہے. دوسرا ہمیشہ فوکس رہا اماں ابا کا بھی کہ تعلیم ٹریک سے نہ ہٹے, اور ٹریک سے نہ ہٹنے کے باوجود بھی یہ نہیں ہے کہ جی کوئی بہت ہائی فائی اس میں لائف اسٹائل تھا یا کیا, مطلب آپ نے گھر کا ہر کام بھی بالکل پرفیکٹ انداز میں کرنا ہے, مطلب گھرداری, پڑھائی, ساری چیزیں ساتھ ساتھ. میں تمہیں بتاؤں, شاید تمہاری امی یا تم اپنے پرانے لوگوں سے پوچھو کہ اس زمانے میں مطلب گھروں میں ماسیاں اگر جن گھروں میں بہت فریکوینٹلی آتی تھیں, مطلب ایک جو نواب اور وہ جو ویسے خاندان ہے ان کی میں بات نہیں کر رہی, لیکن ایک عام جو مڈل کلاس ہمارے تمہارے جیسے گھر ہوں گے, تو ان میں بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا کہ ان کے گھر کی عورتوں کو کام نہیں کرنا آتا, کہ یہ ہر کام کے لیے ماسی کو بلاتی ہیں. تو یہ بڑا جی, اور میں تو میری امی کے گھر میں آج تک کوئی میڈ نہیں آتی, اور میری بھابیاں بھی اب ویسے ہی کام کرتی ہیں, کیونکہ وہ دیکھا انہوں نے, تو وہ ورکنگ رہی اس کے باوجود بھی. چلے یہ بات تو سمجھ میں آئی آپ کی کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو بہت سپورٹ کیا. شادی ہو گئی تو ہسبینڈ نے کس حد تک, کیونکہ وہ بھی ڈاکٹر ہیں جی ماشاء اللہ بہت ہی قابل, ان کا تو اتنا لمبا چوڑا ایک تعارف ہے کہ وہ صبح سے شام ہو جائے گی, تو ماشاء اللہ بہت ہی براڈ مائنڈیڈ, ہمیں پتہ ہے. لیکن انہوں نے آپ کو کیسے سپورٹ کیا, اور ان کا کتنا بڑا ہاتھ ہے آپ کو اس مقام تک, آپ کی اپنی تو ایکسپرٹیز ہیں. بالکل ایسا میں تمہیں بتاؤں کہ اگر آپ کا لائف پارٹنر آپ کی سپورٹ نہیں کرتا تو آپ کبھی بھی کسی مقام پہ, اسپیشلی خواتین, نہیں جا ٹھیک ہے, کیونکہ مردوں کا حساب کتاب ان کو تو گھر چلانا ہی چلانا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے تو بریڈ اینڈ بٹر اپنا ارن کرنا ہے, ٹھیک ہے,
تو اس میں چاہے ان کی بیوی انہیں سپورٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رئی, وہ تو نکلیں گے کمانے کے لیے. لیکن اگر کچھ عورتیں گھروں سے نکلتی ہیں نا, چاہے اب وہ اپنے کیریئر کے لیے نکلتی ہیں, اپنے گھر کے معاشی مسائل کے لیے نکلتی ہیں, گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے نکلتی ہیں, جس وجہ سے بھی نکلتی, اس میں ان کے جو پیچھے میں کہتی ہوں کہ اسپاؤس جو ہوتے ہیں, یا اگر جو لڑکیاں ان میرڈ ہیں, اب تو بہت سے ان میرڈ لڑکیاں بھی اپنے گھروں کو سپورٹ کر رہی ہیں, ان کے بھائی ہیں, ان کے باپ ہیں, جب تک ان کی بھرپور سپورٹ نہیں ہوتی نا, کوئی بھی عورت, میں تمہیں بتاؤں, اکیلے کبھی بھی ترقی کا زینہ نہیں چڑھ سکتی. بہت سپورٹ کیا میرے ہسبینڈ نے ہماری, میں نے فائنل ایئر کا ایگزام دیا تھا اور ہماری شادی ہو گئی تھی, اور اس زمانے میں میرے ہسبینڈ نے یو ایس ایم ایل کا ایگزام کلیئر کیا ہوا تھا, تو ہمارا شادی بس اسی وجہ سے ہو گئی تھی کہ امریکہ چلے جائیں گے. تو بس اماں نے جہیز بھی کم دیا کہ نہیں تم نے کیا کرنا ہے ساری چیزیں لے, تم نے تو امریکہ جانا ہے. کیونکہ بڑا ٹرینڈ تھا اس وقت کہ بس ڈاکٹرز بہت سارے بس فائنل ایئر کرتے تھے اور اپنا یو ایس ایم ایل ایف ایم جیمس کا ایگزام ہوتا تھا, جو ایک وہاں جا کے ریزیڈنسی کا ایگزام, اور وہ پاس کرتے تھے اور چلے جاتے تھے, ویل سیٹل ہو جاتے تھے. وہ نہیں بن سکا. تو پھر جی, حالانکہ وہ اس ایگزام کی میں تمہیں بتاؤں کہ ویلیڈیٹی ہوتی ہے ود ان 7 ایئرز, آپ دوبارہ بھی مطلب نیکسٹ ایئر اپلائی کر سکتے. تو بس اس کے بعد فوراً ہی ہماری مطلب بیٹی ہو گئی اتفاق 1 سال کے اندر ہی. تو بس اس کے بعد ہسبینڈ نے کہا نہیں اب نہیں جانا, اب میں نے بس یہیں پہ رہنا ہے. تو یہاں زیادہ تو بس وہ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ہم نے یہیں رہنا ہے تو ہم یہیں رہیں گے. تو کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بہت خواب ٹوٹ گئے کہ امریکہ نہیں جا سکتے, تو وہ نہیں تھا کہ بس ٹھیک ہے چلو کیا ہوا, نہیں گئے. تو اب اتنا تھا کانفیڈنس کہ بھائی یہاں پہ بھی تو محنت کر سکتے ہیں نا, اپنے ملک میں بھی تو محنت کر سکتے ہیں, اور جو چیز جو محنت وہاں جا کے کریں گے وہ یہاں کر لیں. بالکل, اس سے زیادہ بہت اچھا رہا. اور جب آپ سوچتے ہیں کہ کچھ کرنا ہے تو بس آپ پھر وہ کر لیتے ہیں. لائف بہت اچھی, بڑی مزیدار, مطلب یہ تو وہ ایک فیری ٹیل لگ رہا ہے کہ جیسے ایک آئیڈیل لائف, لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لگتا ہے کہ بس پیروں سے کسی نے زمین کھینچ لی اور آسمان جو ہے وہ ٹوٹ پڑا. ایسا ہوا آپ کے ساتھ جب آپ کا ہی پارٹنر, جب ایک وقت ایسا آیا جب آپ کو لگا کہ یہ کیا, جب آپ کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی, سب چیزیں بہت اچھی چل رہی تھیں ماشاء اللہ, یہ بھی نہیں کہ بھائی اولاد نہیں ہے, بچے بھی اتنے پیارے, اتنے قابل, سب کچھ, تو کیا وجہ رہی؟ اور وجہ سے زیادہ امپورٹنٹ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ وہاں ڈاکٹر تسنیم نے خود کو کیسے سہارا دیا؟ وہاں نہ ساس کام آئی ہوگی, نہ ماں, نہ کوئی دوست, نہ کوئی سہیلی, تو اس مقام پر آپ نے خود کو کیسے کھڑا کیا, اور کس طریقے سے جب آپ کا اپنا پارٹنر جس کے سہارے آپ کھڑی تھیں وہ سہارا ہی نہیں رہا, مطلب ایک طرح سے جب ظاہر ہے ایک انسان ٹوٹ جاتا ہے بہت برے طریقے سے, اور عورت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے, یہ نہیں برداشت کر سکتی کہ اس کا شوہر دوسری شادی کر لے. تو ایک گھر میں 2 ڈاکٹرز رہ سکتے ہیں لیکن ایک گھر میں 2 سوتنے نہیں رہ سکتے. ہاں مطلب دیکھو کیسے کیا, ابھی جیسے تم نے کہا کہ سب کچھ یہ فیری ٹیل نہیں تھا, کیونکہ یہ تو میں نے تمہیں شاید بہت ہی مختصراً بتا دیا, کیونکہ اوبویسلی یہ اتنا لمبا سفر ہے, آلموسٹ 26 ایئرس کا جرنی ہے, تو یہ اتنا آسان نہیں رہا ہوگا. اور جب میں شادی ہو کے گئی تھی تو وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ میں کسی بہت ہی ہائی فائی علاقے میں چلی گئی. صحیح ہے, ٹھیک ہے, میں اس وقت وہ ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے اورنگی ٹاؤن, میں وہاں شادی ہو کے گئی تھی. صحیح, ٹھیک ہے, اور اوبویسلی اور ایسا نہیں تھا کہ وہاں پہ سب کچھ بڑا ہی اچھا تھا, یعنی کہ سوچو کہ وہاں پہ میری شادی ہونے کے 2 سال کے بعد گیس آئی تھی. اچھا, وہاں پہ گیس نہیں تھی, مطلب الیکٹریسٹی تھی وہ بھی لائک کبھی کبھی. اور اس زمانے میں 95 میں جب یہ کراچی کے حالات بہت ہی زیادہ وہ تھے, خراب تھے, بہت ہنگامے اور یہ ساری چیزیں, 95 میں میری شادی ہوئی تھی. ٹھیک, تو اس وقت جو ہے مطلب وہ والا دور تھا جب بوری بند لاشیں ملتی تھیں, اور اورنگی ٹاؤن سب سے زیادہ مشہور علاقہ تھا. ہاں بہت زیادہ عیدگاہ تھی, آئی ڈونٹ نو یا کیا, بہت سارے مطلب لائک کہیں پہ بھی, ہاں کوئی بھی ایسی میں نے تو مطلب کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. بٹ وہاں گئی اور ڈاکٹر تھی آپ؟ میں ڈاکٹر تھی, گائنیکالوجسٹ. ہاں, بٹ اب ہم نے سروائیو کیا, اور رستے بڑے کچے ہوتے تھے وہاں کے. اب تو خیر بہت اچھے روڈز بن گئے ہیں,
مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ کراچی کے روڈز بڑے خراب ہیں, کراچی کی یہ بہت خراب, تو مجھے نہیں لگتا, مجھے تو سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ میں نے کراچی کا وہ زمانہ دیکھا ہے اور وہ علاقے دیکھے اور ان علاقوں میں رہی ہوں میں. آلموسٹ وہاں پہ میں نے 10 ایئرس اسپینڈ کیے. اچھا, کورنگی میں, اورنگی ٹاؤن, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ ہم نے اپنا کلینک بنایا. اچھا, اور وہاں پہ میں نے 7 سال پریکٹس کی ہے. زبردست, ٹھیک ہے, مطلب آپ ہر چیز میں سے کچھ پازیٹیو نکال لیتی ہیں, کیسے کرتی ہیں؟ جب میں آپ کے منہ سے کچھ سنتی ہوں تو مطلب بھائی کچھ اچھا ہے. تو دیکھو ہر ایک کی زندگی میں سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے, لیکن somehow کچھ ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں کہ آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو قبول کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت آپ کے پاس آپشن ہوتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے فاطمہ کہ اس وقت سب سے بیسٹ آپ کو مشورہ دینے والا آپ کا اپنا آپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پیرنٹس, آپ کے بہن بھائی, آپ کے دوست احباب, کیونکہ اگر وہ مجھ سے وابستہ ہیں تو obviously وہ میرے فیور میں مشورہ دیں گے. ٹھیک ہے, اگر وہ میرے ہسبینڈ کے اسے ہیں, ان کے بہن بھائی ہیں, ان کے دوست احباب ہیں, یا ان کے کوئی بھی بندہ جب کوئی بھی کام کرتا ہے, چاہے وہ دوسری شادی ہو, چاہے کوئی ڈیسیجن لینا ہو بزنس کا, تو وہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے. ٹھیک ہے, یا کہ میں یہ چیز کرنے کے لیے مطلب کر لوں, اس کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے تبھی وہ کرتا ہے. اگر اس کو لگے گا کہ یہ غلط ہے تو وہ تو کبھی یہ کرے گا ہی نہیں. صحیح. تو اس کے پیچھے کرنے کے پیچھے یقیناً کچھ نہ کچھ کوئی وجہ ہوگی. ٹھیک ہے, اب میں کیونکہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہی ہوں تو مجھے وہ وجہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے میرے لیے. ٹھیک ہے, لیکن ان کے لیے ایکسیپٹیبل تھی. بالکل ہوگی کوئی وجہ. ٹھیک ہے, بہرحال وہ ہو گیا, لیکن اب ہو گیا تو جی اب کیا کریں. تو اگین اب ہم نے سوچا کہ کیا آپشن ہو سکتا ہے, یا تو یہ بچے چھوٹے ہیں, ان کو میں چھوڑ کے چلی جاؤں. یہی چیز ٹھیک ہے, عورتیں یہی کرتی ہیں. اور ہمارے یہاں دوسری شادی یا اگر ہسبینڈ کے کسی ایکسٹرا میرائٹل افیئر کا, میں تو ایک بات بتاؤں, انلکیلی ہمارے یہاں ایک بڑا, ایک میں کہتی ہوں کہ برا بھی ہے, اور یہ چیزیں شاید ابھی میں بہت آرام سے بیٹھ کے کہہ رہی ہوں, لیکن کیونکہ اوبویسلی ایک وقت گزر گیا. ٹھیک ہے, اور ایک ایج آ جاتی ہے جب آپ کے اندر اسٹیبلٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت پہ یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے, تو جب آج سے مطلب لائک میں 20 سال پہلے دیکھوں یا 15 سال پہلے دیکھوں کہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہوں گی, تو obviously میں اس وقت اتنے آرام سے یہ بات نہیں کرتی. ٹھیک ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو لیکن میں اگین اس بات میں کریڈٹ دوں گی میں اپنے ہسبینڈ کو بھی اگین. اچھا, ہاں, اس میں بھی ہسبینڈ کو آپ کریڈٹ دے رہی ہیں؟ میں بالکل اس لیے کریڈٹ دوں گی کہ اس طرح کی جب سچویشن ہوتی ہے تو لوگ پھر سم ہاؤ کسی ایک کو لوز کرتے ہیں. بالکل ہے. ٹھیک ہے نا, یا تو وہ نئے ریلیشن کو یا پرانے اس کو. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے بہت اچھے سے بیلنس بھی کیا, اور مطلب سمجھایا, یا ان کی میں کہوں گی کہ کاؤنسلنگ, ان کے اندر بڑی اچھی کاؤنسلنگ اسکلز ہیں جو کہ بہت شاید اگر بہت سارے مردوں میں ہو جائیں وہ کاؤنسلنگ اسکلز تو ان کی زندگیاں بھی آسان ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ہولڈ کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ ایسا نہیں تھا کہ میں بہت آسانی سے جو ہے نا ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہی تھی اور یہ کر رہی تھی, بٹ مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کا تو ایک اپنا وقتی غصہ یا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن مردوں کے اوپر بہت ڈبل یہ ذمہ داری ہو جاتی, اور جو اس کو لے کے چلنا چاہے اس کو اون کرے ان کے لیے. ایکسٹرا میرائٹل افیئرز ہمارے یہاں ایک انلکیلی یہ بڑا میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں کسی بھی اس میں ہوں, وہ ہسبینڈ کا ایکسٹرا میرائٹل افیئر اگر انہیں پتہ چل جائے گا نا تو اس کو تو وہ شاید ہائیڈ کر لیں گی یا اس کو برداشت کر لیں گی, ٹالریٹ کر لیں گی, لیکن جو ایک جائز کام شرع کر رہا ہے اس کو وہ کہیں گی کہ یہ غلط ہے, شادی نہیں کرو. ہاں, جو کرنا ہے ویسے کر یہ نہیں کرو, شادی نہیں کرو. ہاں. اچھا تسنیم, مطلب ابھی آپ یہ بتا رہی ہیں کہ جب آپ کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی تو اس کا کریڈٹ بھی یعنی کہیں نہ کہیں کہ آپ نے اس کو کیسے کوپ اپ کیا, کس طریقے سے اس ڈپریشن سے باہر آئیں, اس کا کریڈٹ بھی آپ اپنے ہسبینڈ کو دے رہی ہیں. کیا وجہ ہے, کیا ہوا ایسا؟
کہاں چلی گئی تھیں؟ کسی مزار پہ چلی گئی تھیں آپ؟ کوئی تعویذ کیا آپ نے؟ کیسے اسٹیبلٹی کیسے آئی؟ کس طرح برداشت کیا؟ گھر چھوڑ کے کیوں نہیں گئیں؟ مطلب کوئی اور راستہ، ناراض ہو کے چلی جاتی ایک دن کے لیے بھی نہیں، اور آپ ابھی تک ماشاءاللہ ان کے ساتھ رہ رہی ہیں، مطلب آپ نے سیٹلمنٹ کی ہے، سب کچھ ہے. کیا ہوا ایسا؟ کوئی تو چیز ہوگی نا جس سے آپ کے دل میں اتنی وسعت کیسے آئی؟ اچھا دیکھو، جیسے یہ تم بات کر رہی ہو نا فاطمہ کہ کیسے برداشت کیا، تو ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ ویری ایزی کسی کے لیے بھی نا، کسی بھی عورت کے لیے. میرے نا وہ رونگٹے کھڑے ہو رہی ہیں ابھی جب میں یہ آپ کی بات سن رہی ہوں نا، تو سیریسلی میرا دل ایسا ہو رہا ہے جیسے کسی نے میرا دل پکڑ لیا. یہ بہت بڑی بات ہے، میرے بھی بچے ہیں، مطلب میں ریلیٹ کر سکتی ہوں اس چیز کو، تو مجھ سے سن نہیں پا رہی میں، اور آپ نے یہ برداشت کیا کئی سالوں تک، تو بہت مشکل ہے، مطلب کریڈٹ ہے آپ. دیکھو برداشت کرنے کی جہاں تک بات ہے نا، تو شاید مجھے لگتا ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی بھی پرابلم آ جائے، مطلب بینگ اے وومن، تو اگر آپ کا ہسبینڈ دوسری شادی کر رہا ہے اور آپ اپنے اس والے کیریئر کے پیک پہ ہیں کہ جب آپ نے جتنی بھی پیچھے مشکلیں جو 8-10 سال اپنے، مطلب جو ہر ایک کپل کو شادی کے بعد ایک رگڑا لگتا ہے، اور مطلب ایک ہمارے جیسے مڈل کلاس فیملیز ایک اسٹیبلٹی لانے کے لیے، جس میں ہوتا ہے کہ بس لڑکا جو اماں ابا نے پڑھا دیا گریجویشن تک کسی طرح سے، اب تم خود کرو، ٹھیک ہے. تو وہ اس والے سیٹ اپ میں جب آپ ایک سرٹن لیول تک پہنچ گئے، اور پھر جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ پھر بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ نے تو جو مشکلیں جھیلی اور جھیلتے ہوئے آئے، اور اس کے بعد اب یہ سب ہو گیا. جب اب آسانیوں کا ٹائم آیا تو وہ ہو گیا. مطلب میں نے جیسے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو کیونکہ ہمیں تو جانا تھا جی امریکہ، صحیح ہے، تو ہمارے تو سارے پیپرز بھی تیار تھے اور سب کچھ ہوا تھا. وہ تو مطلب بھلا ہو وہ جو کراچی میں فسادات، تو ویزا آفس لاہور چلا گیا، تو وہ پتہ چلا کہ جو انہوں نے 1 سال کے لیے ویزا بین کر دیے ہیں. تو اب ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اب نہیں جا سکتے، کوئی بات نہیں، تو جی اب یہیں رہیں گے، کراچی میں ہی رہنا ہے، تو بس یہیں پہ امریکہ بنانا ہے. تو میاں اس وقت کہتے ہیں بس یہیں امریکہ بنائیں گے. تو ہم نے کہا صحیح ہے اب یہی امریکہ بنائیں گے. تو خیر پھر اس طرح کی جب سچویشن سے آپ گو تھرو ہو کے ایک لیول پہ پہنچے اور یہ ہوا، تو جی جیسے ساری عورتیں ریئیکٹ کرتی ہیں ایسے ہم نے بھی ریئیکٹ کیا کہ نہیں. اور میں تمہیں بتاؤں، مطلب مزے کی بات یہ کہ ہماری لو میرج تھی، صحیح ہے، اور مطلب وہ لو میرج تو اس سے زیادہ ہم دونوں کی ایک جو مینٹل کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، میں تمہیں کہوں گی کہ وہ شاید بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ لو میرج ہو یا ارینج میرج ہو، وہ کچھ عرصے کے بعد وہ میرج ہوتی ہے. وہ کوئی لو میرج اور ارینج میرج کوئی الگ الگ سین نہیں ہوتا، وہ بس شادی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کی مینٹل اگر کمپیٹیبلٹی بہت اچھی ہے تو آپ کی بقیہ زندگی اچھی گزرتی ہے. ورنہ تو جتنی بھی آپ کہہ دیں کہ نہیں جی دکھاوے کو کہ کتنی بھی وہ ہے، نہیں ہوتا. تو انڈرسٹینڈ کرنا ایک دوسرے کے مسائل کو، اور صرف انڈرسٹینڈ کرنا نہیں، اس کو اون کرنا. ٹھیک ہے، اگر میری کچھ غلطیاں ہیں، عورت کی کوئی غلطیاں ہیں، تو اس کو ہسبینڈ اون کرے. ٹھیک ہے، اور اگر ہسبینڈ کی کچھ غلطیاں ہیں، یا دیکھو شادی کرنا اب عمر کے اس حصے میں ہوں میں کہ اگر میں کہوں کہ نہیں یہ غلطی ہے تو میں اس کو غلطی تو نہیں کہہ سکتی، کیونکہ کوئی وہ ایکسٹرا میرائٹل افیئر نہیں تھا. انہوں نے شرع کیا ایک مطلب بجائے اس کی کہ اگر میں اس چیز کو لے کے کہتی کہ نہیں آپ چکر چلا لیں، جو دل چاہے کریں، جیسا کہ ایک ہمارے یہاں کی مینٹالٹی ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے میاں کا ایکسٹرا میرائٹل افیئر جو دل چاہے. اور ایسا آج کل کیا، اور یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج سے 20-25 سال پہلے یا 40-50 سال پہلے یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہوں گی، اس وقت بھی ہوتی ہوں گی، بٹ ہر زمانے کے ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہوتی تھیں. اب کیونکہ آسانیاں ہیں تو اب بہت ہی لوگوں کے لیے بھی آسانیاں ایکسیسیبل ہو گئی یہ چیزیں. ایسا ہی ہے. اور تسلیم ایک بات ہے، آپ پڑھی لکھی ہیں، اچھا بیک گراؤنڈ، ماشاءاللہ آپ کے بچے، بھرا بھرا گھر، آپ نے اپنے سسرال کو بہت اچھے سے ٹائم دیا، سب کو دیکھا. کیا وجہ بنی ایسا؟ کیا جب آپ ہر چیز میں مس پرفیکٹ ہیں اور اتنی پرفیکشن کے ساتھ چل رہی ہیں، اور آپ کہتی ہیں کہ ہماری کمپیٹیبلٹی بھی ہے، تو پھر انہیں کیا ضرورت پڑی ایسی کہ جی انہوں نے دوسری ہی شادی کرنی تھی؟ بھائی لوگ کرتے ہیں، اولاد کے لیے کرتے ہیں کہ
बीवी पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब कोई तो रीज़न हो ना जो जिस पे हम जाके कह सकें कि हाँ यार ये जस्टिफाइड है, तो कौन सी ऐसी वजह रही या जिस पे आप खुद को तसल्ली देती हैं कि हाँ शायद ये हो सकता यार देखो, मैं तुम्हें बताऊं कि ये सवाल उस वक्त भी हमने बहुत डिस्कस किया, बड़ी लंबी हमारी डिबेट्स हुई और बहस हुई कि भाई कोई वजह है, तो उनका ये कहना था, और फिर बाद में somehow मैंने भी इसको स्टडी किया कि अगर अल्लाह ताला ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है ना, तो हम इसको क्यों नहीं समझते कि ये मर्द की शायद डिमांड है, नीड है। अगर अल्लाह ने क्रिएट की है तो यकीनन ये नीड है ना, तो मर्द की नीड। ये नहीं, ये तो बात मैं अभी कह रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली उस वक्त तो मैं नहीं ये बात कह सकती थी ना, लेकिन ये बात मैं अब कह रही हूँ क्योंकि इस चीज़ पे मैंने फिर बहुत अपने आप को मतलब कन्विंस भी किया कि मैं इस चीज़ को टॉलरेट कर लूँ और बर्दाश्त कर लूँ, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ करने के लिए अगर आपका दिल में वसअत नहीं है ना, तो आप उस चीज़ को सबसे पहली बात के अंदर आपके कोई आपको जितना भी समझा दे, कुछ भी कर दे, वो आपकी जो है ना नहीं हो सकेगा ठीक जब तक आप तो अल्लाह से मैंने वहाँ जाके सिर्फ, और मैंने कभी भी ये दुआ नहीं मांगी क्योंकि somehow मुझे लगता है कि अगर कोई और औरत किसी मर्द की ज़िंदगी में आती है तो उस औरत का कसूर नहीं है। मुझे नहीं लगा कि मैं कभी भी जाके उस औरत से लड़ूं या उससे मैं पूछूं, क्यों पूछूं। और मतलब क्योंकि मेरे पास, मैं डॉक्टर भी हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट भी हूँ, मेरा 25 साल से औरतों के साथ ही काम करने का मेरा जो है तजुर्बा रहा है, तो बहुत सारी मेरे पास ख़वातीन आती हैं अपने डिफरेंट मसाइल लेके। तो और जब स्पेशली ये वाली चीज़ अगर कभी कोई आती है, लड़कियां या औरतें या बच्चियां मेरे पास ये मसला लेके, तो मैं उनको यही बात समझाती हूँ कि नहीं, वो औरत जो कि अगर somehow आपको लग रहा है कि आपका घर ख़राब कर रही है, तो वो भी तो औरत है, तो आप उससे क्यों शिकायत कर रही हो, उससे नहीं लड़ो, आप अपने पार्टनर से पहले पूछो, क्योंकि वो उसको परमिशन दे रहा है तो वो आ रही है, कर रही है। और हमारे यहाँ उल्टा होता है कि हस्बैंड को तो वेलकम किया जाता है, उस औरत की जो कि दूसरी औरत है, एक मैं औरत यानी कि जिसकी जो पहली है उसकी जिंदगी खराब कर देगी, उसको मतलब परेशान करेगी। ठीक है। तो ये चीज़ शायद मुझे शुरू से किसी पता नहीं, शायद अल्लाह ताला ने औरतों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर शुरू से रखा दिल में, तो मुझे लगा कि नहीं, इस औरत का कसूर नहीं है, अगर जो बंदा कर रहा है इसको मुझे जस्टिफाई सिर्फ ये मुझे कर। लेकिन तस्नीम, इसमें भी यही बात कि आप वही कह रही हैं कि वो औरत भी कसूरवार नहीं है और आपके जो शौहर ने जो भी किया वो भी जस्टिफाइड है अकॉर्डिंग तो वही देखो ना, जब मैं एक बात कह रही हूँ कि नीड, अल्लाह ताला ने ये नीड रखी, सही है। हाँ। और अल्लाह ताला ने सिर्फ नीड के लिए नहीं कहा, सही है, उसमें ये कहा कि जब आप इतने साहिबे हैसियत हो जाओ कि आपके पास अफोर्ड कर सको, और दूसरा ये कि उसको आप बराबरी कर सको, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। तो खैर इट्स अ लॉन्ग स्टोरी सही। तो बाहर अल्लाह ताला ने शायद आसानी की और अल्लाह ताला ने दिल नरम किया या दिल मजबूत कर दिया। नहीं, आपका बहुत बड़ा दिल है, मुझे कभी नहीं लगता इस चीज़ कि पे रिग्रेट नहीं हुआ, ठीक है। और मेरी उन खातून से अब तो खैर वो उनकी सेपरेशन हो गई, समा उनके नहीं, उनका एक बेटा है, बट मैं आपको बताऊं, वो औरत आज भी मेरी बहुत अच्छी दोस्तों में से, और हम बहुत सारे काम साथ करते हैं। और वो जो मतलब लाइक मेरे हस्बैंड का बेटा है, तो वो मेरा बेटा भी हुआ, तो वो ऑलवेज मेरे फैमिली में कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, मतलब इवन मेरे हस्बैंड के बहन भाई थोड़ा सा ऑफेंड होते थे कि नहीं, तो मैं उसको हर जगह मतलब लाइक लेके जाती थी। और वो आज भी मुझे बड़ी मामा कहता है, और मैं अपने बच्चों को बड़ी नसीहत करती हूँ, मेरे बड़े बेटों को मैं अपनी बड़ी नसीहत करती हूँ कि बेटा, बाप अगर एक होता है ना तो सौतेला नहीं होता वो बच्चा, ठीक है। माँ अगर दूसरी शादी करके आती है तो वो सौतेले बहन भाई शायद होते हैं, लेकिन जब बाप एक होता है तो बाप चाहे 10 शादियां करे, वो सगे बहन भाई होते हैं। तो क्योंकि मेरे बच्चे सबसे बड़े हैं, तो मैं ऑलवेज उनको नसीहत करती हूँ कि बेटा, अपने छोटे बहन भाइयों का हक नहीं मानना कभी भी। तो ये सिखाने वाली बातें होती हैं। मुझसे तो खैर मतलब इतनी
पॉजिटिविटी वाकई मैं बता नहीं पा रही, क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ किए, बात की, आपसे भी पहले बात हुई है, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं देखती हूँ कि वाकई एक माँ जो होती है ना, एक औरत, जब तक औरत है वो औरत है, बेशक अल्लाह ने एक रूप बनाया है औरत का, और कहते हैं ना वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में रंग, लेकिन जब वो माँ बन जाती है तो उसका दिल कितना बड़ा हो जाता है, इतना, और एक सर्टेन पॉइंट पर आकर वो अपने शौहर की भी माँ बन जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चों के साथ अपने शौहर को भी पाल रही होती है, और उसकी चीज़ों को, तकलीफ, दुख, सबको वो शेयर कर रही होती है, उसे पैम्पर कर रही होती है। तो इस कदर पॉजिटिविटी कि आपने अपनी सौतन से जो है वो राब्ते में भी रही और हैं, और मगर ये हुआ कि वो चली गई छोड़ के, आपके हस्बैंड, मतलब उसकी वजह आप नहीं बनी, उसकी वजह कुछ और थी, जो भी वजूहत बाहर आ, लेकिन चीज़ें फिर सही हो गई, फिर ठीक हो गया सब कुछ, और फिर कोई और आ गया और फिर उन्होंने दोबारा शादी की। तो बिल्कुल इसकी वजह ये तो नहीं थी कि भाई अब तो कोई मसला नहीं है, तस्नीम मेरे हाथ में है, और तस्नीम जो है वो, देखो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मेरा अपना एक नजरिया है कि अगर एक दफा हो गई तो उसके बाद चाहे वो 10 दफा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद ऑब्वियसली आपको मेंटली उसके लिए बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, इमोशनली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। तो फिर मैंने एक तो मेरे बच्चे ग्रोइंग एज में थे, बच्चे ऑलवेज फोकस, मैं बहुत 18 इयर्स तक मैं जॉइंट फैमिली में साथ रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं, और माशाल्लाह से मतलब बड़ी फैमिली थी, मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से, लोग 8 बहन भाई थे, और मेरे हस्बैंड सबसे बड़े थे, और सबकी शादियाँ, और सबके साथ मेरा बहुत अच्छे रिलेशनशिप, और दे ऑल आर माशाल्लाह से दे वेल एजुकेटेड, और मेरे सास ससुर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, उन्होंने वहाँ से अपना पढ़कर आए, तो बड़ी तहजीब वाला घराना, और ये नहीं है कि मतलब उस वक्त मुझे लगता था कि नहीं, मैं अगर, और तुम्हें बताऊँ, मैंने 3 साल तक तो अपने अम्मा अब्बा को भी नहीं ये बात बताई नहीं थी मैंने कि भाई आपके दामाद ने दूसरी शादी कर ली, आपने नहीं बताया। आपस में ही हमारी डिस्कशंस होती थी, जो भी होती। अच्छा, लेकिन डिस्कशन होती, हाँ, लड़ाई तो ये होता है कि वो, ऐसा नहीं है कि बड़ा आइडियल था, और डॉक्टर तस्नीम ने कभी लड़ाई नहीं की, मैंने बहुत लड़ाई की, सब कुछ राइट था, बिल्कुल। तो कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है तस्नीम के जो आप इतनी, क्योंकि आप माशाल्लाह से कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट तो हैं, और आपने इसी फील्ड में अपनी डिग्री ली, सारा कुछ किया, फिर आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनी, आगे आपने मज़ीद कोर्सेज किए, सीखा, और बहुत आप मतलब एक्सपर्टीज़ आपने अपनी, यानी क्योंकि वो फील्ड्स होती है ना, आप बहुत डाइवर्स चीज़ों में गई, अपना बिजनेस और मेडिसिन और बहुत सारा। तो क्या ये वजह है कि जब आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी की, फिर तीसरी शादी की, तो आप, ये एक वजह बनी मोटिवेट करने की, बस ठीक है जो हो गया सो हो गया, मुझे अपनी चीज़ को आगे लेके चलना है, और मैं अपनी ट्रैक से नहीं हटूंगी, बच्चे भी मेरे बड़े हो रहे हैं, और मुझे अपना नाम बनाना है, और मुझे खुद को, एक वो चीज़ होती है कि प्रूफ करना है खुद को, वो चीज़ थी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो 100% वाला टाइम था वो अब थोड़ा डिवाइड हो जाता है। सही बात, ठीक है, ठीक, वही वाली बात कि फिर बैलेंस रखना। तो फिर मैं, वो कहते हैं ना कि आप जब समहाउ किसी चीज़ पे अगर आपने सब्र कर लिया तो बस फिर कर लिया। मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं हो गया ठीक है, लेकिन मतलब लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, मसले चलते रहते हैं, खत्म रिलेशनशिप, ठीक है, वो इसलिए कि आप सोचते रहते हैं मुस्तकिल उसी बात को मुस्तकिल, तो आप अपनी अटेंशन डाइवर्ट करें। बिल्कुल सही, ठीक है, मसरूफ कर लें अपने आप को, और अपने आप को मतलब बनाएं, अपनी जो भी, चलो मैं तो डॉक्टर थी, तो मैंने अपने हिसाब से उस कैरियर्स को मतलब सॉर्ट आउट किया, और हर एक के प्रोफेशंस डिफरेंट होते हैं, तो अपने प्रोफेशन के हिसाब से अपने आप को खुद डेवलप करें, खुद डिज़ाइन करें, और कि आपने अब फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो फिर आपने आगे ही देखना है। तो बस इसी तरह से हुआ कि बस फिर फोकस किया अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, अपने थोड़ा सा फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करने का मौका मिला। उस वक्त हम मुख्तलिफ, फिर जब ये होता है कि आप जब आंखें खोल के ज़रा इधर उधर देखते हैं आपको और दुनिया भी नजर आती है, इतनी पॉजिटिव
لیکن نہیں. ہاں یہ چیز کہ کس قدر آپ پازیٹیو چیزوں کو آپ ڈرائیو کیسے کرتی ہیں, ایک نیگیٹو بات کے اندر سے آپ ایک پازیٹیو چیز نکال لیتی ہیں, یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. یہ دیکھو اس چیز کی نا مجھے لگتا ہے فاطمہ کی بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت جتنے خواتین اور مردوں کے صحیح ہے, دونوں کے میں کہوں گی کہ جتنے سائیکولوجیکل ایشوز اس وقت بالکل وہ ہوئے ہیں نا, اور تو ڈپریشن اور ہائپرٹینشن اور یہ سارے جتنے بھی میٹابولک ڈس آرڈرز ہیں, ساری بیماریاں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ یہ انٹر کنیکٹڈ ہے. اگر ہماری ایک بھی چیز ٹھیک نہیں, اور ان سب کا ایک مین سورس ہے آپ کا ذہنی جو دباؤ یا ڈپریشن جسے ہم کہتے ہیں, وہیں سے ٹھیک ہے, خراب ہوتی ہیں جڑ جو ہے نا وہی ہے ہر چیز کی. آپ سوچتے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں, تو وہ آپ کے ڈفرینٹ جو ہے نا آپ کے ہارمونز جو ہیں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں, آپ کے جو ہے برین میں کیمیکلز ریلیز ہوتے رہتے ہیں جو کہ آپ کو اسٹریسڈ آؤٹ رکھتے ہیں, آپ کی میٹابولزم کو ڈسٹرب کرتے ہیں, آپ کے کھانا پینا ہر چیز کو یعنی کہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس پہ انلکیلی ہمارے ڈاکٹرز کا بھی میں کہوں گی ہیلتھ کیئر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا بہت بڑا ایک رول ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر کی بات کو اور ٹیچر کی بات کو جتنی اہمیت دی جاتی ہے نا, اتنا مجھے لگتا ہے کہ کسی کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. کیونکہ ٹیچر کی بات اس لیے کہ اگر بچے کو اسکول میں ٹیچر نے کچھ کہہ دیا تو وہ حرف آخر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اماں ابا کی بھی نہیں سنی, ٹیچر نے کہا ہے تو یہی صحیح ہوگا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ڈاکٹر آپ کا فیملی فزیشین یا آپ کا جس کے پاس بھی آپ جاتے ہیں, اگر آپ کو بہت پازیٹیولی آپ کو کہتے ہیں نا, اگر آپ, میں یہ دیکھتی ہوں کہ اتنے کوئی بھی پیشنٹ ہے ان کے جب میں اتنے بڑے بڑے پرسکرپشنز دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ دیکھو سم ہاؤ جو بھی ان کے میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں اس میں اگر کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, کیونکہ امیڈیٹ کچھ ہمارے یہاں جو ڈیزیزز ہوتی ہیں نا, دیکھو ایک تو ہوتی ہے کہ ایکٹیو ڈیزیز اور ایک ہوتی ہے کرونک ڈیزیز. تو جو کرونک ڈیزیزز والے پیشنٹ ہوتے ہیں, ایلڈرلی ہیں یا مڈل ایج یا ایون ینگ پیشنٹس میں بھی جن کو کرونک النس ہے, کرونک النس اس پہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو بہت پرانی بیماری ہے, مطلب ایک چلی آ رہی ہے سالوں سے, اور ایک ایکٹیو النس ہو گئی کہ ابھی ابھی ہوا ہے, نزلہ زکام بخار ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہو گیا, کوئی بھی انفیکشن سڈن ہو گیا, وہ ایکٹیو ڈیزیز ہے. ایکٹیو ڈیزیز میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی امیڈیٹلی اس ٹیسٹ کی اس کی ضرورت ہے. لیکن جو کرونک النیسز ہوتی ہیں اس میں آپ کو جب بہت پرولونگ, یعنی کہ جیسے لائک میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, تھائرائڈ کے ڈس آرڈرز ہیں, اب تو اوبیسٹی بھی ایک بیماری میں آ گئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک دو دن میں ٹھیک ہونے والی بیماریاں نہیں ہیں. تو اس کو آپ ہمیشہ کاؤنسلنگ, لائف اسٹائل چینج اور کچھ میڈیسنز اور کچھ اپنا روٹین کا جو آپ کا وہی جو میں نے کہا ایکسرسائز, اور یہ سارا کچھ آپ کو جب تک ڈاکٹر پراپر نہیں بتائے گا, ہر چیز کو الگ الگ ایکسپلین نہیں کرے گا اور کمبینیشن ٹریٹمنٹ نہیں لے کے چلے گا, تو مجھے نہیں لگتا کہ صرف ایک اس سے پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے. مسئلہ حل ہوگا. میرے پیشنٹ الحمدللہ جلدی رسپانس کر دیتے ہیں, کیونکہ مجھے جہاں لگتا ہے کہ نہیں اب اس کو تھوڑا سا مجھے کمبینیشن ٹریٹمنٹ دینی چاہیے, تو میں اس کو میڈیسن سے, کبھی ہربل میڈیسنز کے ساتھ, کبھی ٹریٹمنٹس کے ساتھ, کبھی کوئی پروسیجرز کے ساتھ, کبھی کاؤنسلنگ کے ساتھ, اس طرح سے ٹریٹ کرتی ہوں. کاسمیٹولوجی میں نے بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے کچھ عرصہ ہوا ہے اسٹارٹ ہوا ہے اور آپ کا بہت اچھا اسٹیبلش ہو گیا اور بہت اچھے آپ کے ریزلٹس بھی الحمدللہ بہت اچھے آتے ہیں. تو آئی آلویز ورک, ان کی جو فوکس ہوتا ہے میرا کہ اگر اس کو اسکن پہ کوئی پرابلم ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا. بالکل. پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز جو ہے یا اوویرین سنڈروم جسے اب ہم کہتے ہیں, تو یہ پتہ ہے اس کی 100% پریویلنس ریٹ ہے, 52% پاپولیشن ہے پاکستان کی خواتین کی, ٹھیک ہے, اور اس کا پریویلنس ریٹ بھی جو ہے 52% ہی ہے, یعنی کہ ہر عورت کو پاکستان میں پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہے, اور اس کی وجہ سے اس کے جتنے بھی کوئی نہ کوئی میٹابولک ڈس آرڈر ہے, کوئی نہ کوئی پرابلم, ٹھیک ہے, بھی ہے وہ کوئی بھی لنک کر رہی ہے, اسی سے لنک کرے گا, اسی کی وجہ سے اسے ایکنی ہوگی, اسی کی وجہ سے, کیونکہ میرا گائنی کا بیک گراؤنڈ ہے, تو میرے پاس تو ایک پچھلا پول چلا آ رہا ہے پیشنٹس کا,
25 ایئرز ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے, ٹھیک ہے. تو میرے تو گائنی کے پیشنٹس میں سے ہی مجھے تو کاسمیٹولوجی کے پیشنٹس مل جاتے ہیں, کیونکہ کسی کو بھی اگر پی سی اوز ہیں, اس کو ایکنی ہوگی, اس کو ہرسوٹزم ہوگا, اس کے اوبیسٹی ہوگی, اس کو ہارمونل ایشوز ہوں گے, مطلب کوئی نہ کوئی ایشو اس کو ہوگا جس کو اس نے ٹریٹ کرانا ہے. تو آئی آلویز پریفر کہ میں کمبینیشن ٹریٹمنٹ دوں, تو الحمدللہ مجھے رسپانس بھی جلدی آ جاتا ہے. اچھی مطلب آپ نے بات بتائی, کیونکہ دیکھیں نا جب یہاں پہ کوئی پرابلم ہوتی ہے, اگر کسی کو ایکنی ہے تو وہ تو ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائے, اس نے کریم دے دی, وہ جب تک لگائی وہ ٹھیک رہا, جیسے ہی وہ چھوڑی, کیونکہ کاز پہ بات نہیں ہو رہی. تو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ بیسکلی کاز پہ جاتے ہیں کہ بھائی روٹ کیا ہے اس کی, بالکل جو وجہ, جب تک ہم اس کو ریموو نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مجھے یہی لگ رہا ہے کہ آپ اپنے کام کو انجوائے زیادہ کرتی ہیں. میں بالکل اپنے کام کو شاید یہی وجہ ہے کہ زندگی میں اتنا ٹھہراؤ, سکون, کیونکہ وہ جب تک آپ اپنے کام کو انجوائے نہیں کریں گے اور اس کو اگر آپ بوجھ سمجھنے لگیں تو وہ پھر نہیں ہوتا, مزہ نہیں آتا. بالکل. تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ انجوائے کرتی ہیں اپنے کام کو, اور اسی وجہ سے اتنی پازیٹیوٹی. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں میں ڈرائیو خود کرتی ہوں, تو مجھے میرے میاں بھی کہتے ہیں, مجھے میری فرینڈس بھی کہتے ہیں کہ ڈرائیور رکھ لو, تو میں کہتی ہوں نہیں, میں اس ڈرائیونگ جب میں آتی جاتی ہوں تو مجھے وہ میرا می ٹائم ہوتا ہے. میں سارا وقت جو ہے نا ہینڈ فری لگا کے میں اپنے بہن بھائیوں سے اگر مجھے بات کرنی ہوتی ہے, فرینڈ سے بات کرنی ہوتی ہے, تو میں بہت سکون سے, اور وہ میرا ٹائم بھی وہ جو ہوتا ہے وہ اچھا گزر جاتا ہے. تو میں اپنی پسند کا کوئی میوزک سن لیا, ڈرائیور بیٹھے ہوتے تو آپ بہت ہی بس بورنگ بیٹھے میں, بالکل میرا بھی یہی ہے. اور بس تو میں یہ چیزیں زیادہ مجھے اچھی لگتی ہیں. زبردست. تو ضرور جو لوگ سن رہے ہیں مطلب وہ بہت ساری چیزیں آپ سے سیکھیں گے, مگر ان ساری چیزوں کے بیچ میں جو ابھی تک میرے دماغ میں ایک سوال ہے کہ جو ہسبینڈ کے ساتھ آپ کے معاملات رہے, اسے بھی آپ نے کوپ اپ کیا, ساری چیزوں کو لے کے چلی, ان تمام سرکمسٹینسز جو بھی آئے اس میں کہیں نہ کہیں بچوں نے سفر کیا ہوگا, یا ظاہر ہے بچے جو ہوتے ہیں وہ تو کچے دماغ کے ہوتے ہیں. آپ ماشاءاللہ سمجھدار تھیں, اور پھر آپ کے پیرنٹس نے آپ کو ایسا براٹ اپ کیا کہ آپ نے چیزوں کو بہت پازیٹیو لے کے چلیں, اور مطلب ایک غلط اور ایک جیسے کہتے ہیں تکلیف دہ بات میں سے بھی کچھ بہتر چیز نکال لی. لیکن بچوں نے کیسے اس چیز کو کوپ اپ کیا, اور بچوں نے کس طریقے سے اس بات کو اڈاپٹ کیا کہ لائک سارے معاملات کو. جب میرے ہسبینڈ کی پہلی شادی ہوئی تھی, انہوں نے کی تھی, تو اس وقت بچے بہت چھوٹے تھے. چھوٹے سے مراد کے اسکولس میں اپنا 7th 8th کلاس میں, 7th کلاس میں, شاید 6th کلاس میں, اور چھوٹا والا بہت ہی چھوٹا. اور اس کے بعد جو ہے جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی وہ میری میرے خیال ہے شاید اس وقت پیدا ہوئی تھی یا کچھ اس طرح سے ہی تھا, تو بہت چھوٹی تھی وہ بھی. تو اس وقت تو اتنا پتہ نہیں چلا. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ اپنی چیزیں مجھے لگتا ہے زیادہ آسانی سے سیٹل کر لیتے ہیں, اور آپ ان کو تھوڑا سمجھا بجھا کے سمجھا دیتے ہیں, اور ان کو چیزیں اپنے حساب سے کر لیتے ہیں obviously. لیکن جب بچے ٹین ایجز میں جب آتے ہیں تو وہ سب سے موسٹ ڈیفیکلٹ ٹائم مجھے لگتا ہے. یہی تو ٹرننگ پوائنٹ تھا. میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ کے ہسبینڈ کی سیکنڈ وائف ان کو چھوڑ کے چلی گئی, اور جب انہوں نے تیسری شادی کی, تو اس وقت آپ کے بچے بڑے ہو چکے تھے, بالکل یونیورسٹی میں بالکل ایسا ہی. تو اس وقت تو ظاہر ہے ان کے لیے بہت مشکل ہوا ہوگا. تو بالکل ایسا اس میں آپ نے کیا رول پلے کیا, اور میرا خیال ہے یہاں پہ بھی پھر آپ نے ہی رول پلے کیا ہوگا. اچھا دیکھو, اس ایج گروپ میں نا جو ٹین ایجر ہوتے ہیں وہ سب سے ڈیفیکلٹ ایج ہوتی ہے. چاہے اگر آپ کی نارمل لائف میں بھی نا سب سے ڈیفیکلٹ ایج ہوتی ہے بچوں کو ہینڈل کرنے کی. بگڑ جاتے ہیں بچے, مطلب ایسی سچویشن میں تو ان کے پاس موقع ہے بالکل ایسا ہی تھا, بالکل ایسا ہی تھا, بالکل بہت. اور یہ چیزیں اس وقت بالکل آسان نہیں تھی, مشکل سے ہینڈل ہوئیں. لیکن اگین میں ٹھیک ہے کریڈٹ اگین پھر میں دوں گی, ہاں بالکل, کہ انہوں نے چیزوں کو بیلنس کیا. اور مردوں کے لیے شاید شادی کرنا بہت آسان کام ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی 2-3 شادیاں جس نے کی ہوئی ہو نا, اور جو پراپر ان شادیوں کو اون کر کے اور ان کے ساتھ بیلنس کر رہا ہو, اس آدمی سے پوچھو کہ اس کی زندگی کتنی مشکل میں گزرتی ہے. کہ اگر اس کو پوچھا جائے کہ تم اگلے جنم میں دوسری شادی کرو گے, وہ کہے گا میں ایک بھی نہیں کروں گا, بس کر لی. تو ایسا ہی ہے. تو دیکھو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اون کرنا صحیح ہے, اور پھر رشتوں کو احترام کے ساتھ رکھنا صحیح ہے. اور اس میں اگین
میں کہوں گی کہ میرے ہسبینڈ کا بہت بڑا رول ہے صحیح. اور کہ وہ انہوں نے ہر چیز کو بہت اچھے سے کیری کیا, ہولڈ کیا اور بہت اسٹرگل کی, بہت اسٹرگل کی. دیکھو ایموشنز تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے, ٹھیک ہے. اگر کوئی ہم سے بہت قریبی, ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں میں سے اللہ نہ کرے کوئی چلا جاتا ہے, اولاد چلی جاتی ہے, وہ ایموشنل پیریڈ ہوتا ہے اور وہ گزر جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو ایک لانگ ٹرم جس نے روز صبح اٹھنا ہے, آج یہاں کھڑے آج وہاں کھڑے, بالکل بیلنس کرنا اور اس کے ساتھ اپنا معاشرے میں ایک اپنا مقام بنانا, ایک اپنی حیثیت بنانا. تو بس بہت ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے, شاید آپ کا بلیو اس پہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ جو رشتے ہیں اللہ نے جس کے ساتھ جس کا نصیب جہاں جوڑا ہوتا ہے, جس نے جہاں پہنچنا ہوتا ہے, جس کا جہاں رزق لکھا ہوتا ہے, اگر آپ اس پہ صرف اللہ کے اوپر یہ چیزیں چھوڑ دیں اور اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستہ نکال دے اور سب کے دل سے دعا کریں اور پھر اپنے معاملات چھوڑ دیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر تسنیم, آپ نے اتنی اچھی باتیں ہمیں سمجھائیں, سکھائیں. میں نے تو بہت کچھ سیکھا, جو ہمارے لسنرز ہیں یقیناً انہوں نے بھی سیکھا ہوگا, سیکھیں گے. اور میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارے وہ تمام سننے والے جنہوں نے آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ سنا ہے, ہمارا موم کاسٹ سنی, اگر وہ ڈاکٹر تسنیم سے اسپیسیفکلی کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں کنسلٹیشن کے حوالے سے, کاؤنسلنگ کے حوالے سے, تو وہ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے اس پیج کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور سوالات جو بھی ہیں وہ آپ کامنٹ میں آپ ہمیں دے سکتے ہیں. آپ ان سے رابطہ کرنا چاہیں گے تو ہم آپ کو ان تک پہنچا دیں گے. اور اپنا بہت خیال رکھیں. امید کرتی ہوں کہ آج کی جو کانورزیشن تھی اس سے ضرور آپ نے کچھ سیکھا ہوگا, اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم سیکھتے جائیں, سکھاتے جائیں, کچھ بہتری, کچھ ایسا کریں کہ جس سے نہ صرف ہماری اپنی زندگیوں پہ بلکہ ہماری سوسائٹی پہ ایک اچھا امپیکٹ ہے. تھینک یو سو مچ.